آپ کو یونیورسٹی آف ہری پور چلتے ہیں جہاں پہ لیپ ٹاپ کی تقسیم کی تقریب اس وقت جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس تقریب میں موجود ہیں۔ لیپ ٹاپس تقسیم کیے۔ مجموعی طور پر گزشتہ 14 سالوں میں 10 لاکھ سے زائد لیپ ٹاپس تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ میرا نام خیام جاوید ہے اور میرا تعلق اٹک کے نواحی گاؤں نکودر سے ہے۔ امید ہی ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ میرے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے میری امید بنے ہمارے پی ایم محمد شہباز شریف صاحب اور پرائم منسٹر یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم۔ گولڈ میڈل سے پی ایچ ڈی تک جاری ہے کامیابیوں کا سفر۔ 2023 میں پرائم منسٹر یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کے ذریعے وہ قیمتی تحفہ حاصل کیا جو میری محنت کا انعام ہے۔ میں ہوں اقصیٰ قندیل، میرا تعلق چکوال کے ایک چھوٹے سے قصبے ڈھاب کلاں سے ہے۔ خواب صرف انہی کے سچے ہوتے ہیں جو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں۔ اپنے والدین کا نام بلند کرنے اور آنکھوں میں ڈاکٹر بننے کا خواب لیے آزاد کشمیر سے میں ہوں نور الہدا۔ اڑان پاکستان ویژن کے تحت 2029 تک پاکستان کو $25 بلین کی ڈیجیٹل اکانومی بنانے، نوجوانوں میں اے آئی اسکلز کے رجحان کے فروغ اور پاکستان کو آئی ٹی کا گلوبل ہب بنانے کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے پرائم منسٹر یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم 2025 کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس اسکیم کے تحت بلوچستان کے لیے 18%، ڈسٹنس لرننگ کے لیے 5% اور آزاد کشمیر، گلگت بلتستان سمیت پورے پاکستان کے لیے 77% کوٹا مختص کیا گیا ہے اور ذہین ہونہار طلبہ میں بغیر کسی سیاسی وابستگی کے میرٹ اور شفافیت کی بنیاد پر 1 لاکھ لیپ ٹاپس تقسیم کیے جا رہے ہیں، جس سے پاکستان بھرے گا ایسی اڑان، ہر نوجوان چھوئے گا آسمان۔ خواتین و حضرات، جسٹ امیجن 10 لاکھ سے زیادہ لیپ ٹاپس آلریڈی دیے جا چکے ہیں اور ایک بھی مثال ایسی نہیں ہے کہ جس میں کسی قسم کی انگلی اٹھائی جا سکے۔ میرٹ اور ٹرانسپیرنسی کے ہائیسٹ سٹینڈرڈز کو یہ اسکیم فالو کرتی ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود صاحب سے کہ وہ آئیں اور خطبہ استقبالیہ پریزنٹ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سب یہاں پر اکٹھے ہیں اس شخصیت کو سننے جس نے ساری عمر یوتھ امپاورمنٹ پر کام کیا، جس نے نوجوانوں کو پازیٹیولی انگیج کرنے کے لیے کام کیا، چاہے وہ دانش سکولز تھے جو پنجاب دانش اتھارٹی تھی جو آج پاکستان دانش اتھارٹی ہے، چاہے وہ پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ تھا جو آج محترم وزیر اعظم صاحب نے پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ بنا دیا، کیونکہ محترم وزیر اعظم صاحب ایک بات کہتے ہیں، میرٹ، میرٹ اور صرف میرٹ، اور اگر ہمارے بچے اور بچیوں کو موقع ملے میرٹ کی بنیاد پر آگے آنے کا تو یہ دنیا فتح کر سکتے ہیں۔ یہی وہ ویژن ہے جس کو لے کر محترم شہباز شریف صاحب 1997 سے یوتھ امپاورمنٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ ویژن ہے جو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کا 2013 میں اجرا کیا، اور آج جب ہم کے پی کے اندر کھڑے ہیں، جب ہم ہری پور کے اندر کھڑے ہیں، تو محترم وزیر اعظم کا مجھے بار بار ایک ہی پیغام آ رہا تھا کہ ہم نے اپنے بچوں کو ان کی قابلیت کی بنیاد پر آگے آنے کا موقع دینا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو موقع دینا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر نہیں دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب 2017 میں اکانومسٹ نے ایک رپورٹ شائع کی کہ پنجاب کا ایجوکیشن سسٹم، اس کا مقابلہ پاکستان کے باقی صوبوں سے نہیں بلکہ ایشیا کے بہترین ممالک سے ہے، تو محترم وزیر اعظم صاحب جو اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب، خادم پنجاب تھے اور آج خادم پاکستان ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے خوشی اس بات کی تو ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں دنیا اس کو اکنالج کر رہی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب تک پورا پاکستان ترقی نہیں کرے گا، جب تک پاکستان کے تمام صوبے ترقی نہیں کریں گے، پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ اور یہی ویژن لے کر محترم وزیر اعظم
आज पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जा रहे हैं। आज हरिपुर के लिए एक बहुत बड़ा दिन कि जब इस लैपटॉप स्कीम के साथ साथ जब मोहतरम वजीर आजम बात करेंगे तो वो आपके लिए फ्यूचर का रोड मैप देंगे। मेरी सिर्फ आपसे दरखास्त है कि आज जब आपके केपीके में, जब आपके सूबे में, जब आपके हरिपुर में वजीर आजम साहब मौजूद हैं तो हम उनका किस तरह इस्तकबाल करेंगे, जोरदार तालियां बजा के बताएं। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ आखिर में नारा लगाएं, पाकिस्तान, आप सब जिंदाबाद। कुछ कहानियां हैं जो हमने मिलके देखनी है। सबसे पहले तो खातीन हज़रात, गालिब हसन साहब, और गालिब हसन साहब एक शहीद के बेटे हैं। भरपूर तालियां होनी चाहिए खातीन हज़रात। इनके वालिद एक दहशतगर्दी के हमले में उन्होंने जामे शहादत नोश किया। गालिब हसन साहब की कहानी खातीन हज़रात देखते हैं। वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मुझे फ़ख्र है कि मैं एक शहीद का बेटा हूँ जो सारी ज़िंदगी हक़ व बातिल के खिलाफ जिहाद करते हुए दहशतगर्दों के हमले में वतन अज़ीज़ पर कुर्बान हुए। मेरे वालिद हमेशा से चाहते थे कि मैं जदीद दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलूँ और मुल्क और कौम की खिदमत के साथ साथ अपने ज़हन का सर फ़ख्र से बुलंद करूँ। मेरे वालिद के ख्वाब को हकीकत बनाया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मेरे और मिलने वाले जदीद लैपटॉप। ये लैपटॉप बज़ाहिर तो एक मशीन है मगर मेरे लिए कामयाबी की एक चाबी जिसने जदीद टेक्नोलॉजी का दरवाज़ा मेरे लिए खोल दिया। पेशावर से मैं हूँ ऐप डेवलपर गालिब हसन। इब्तिदाई तालीम मैंने मुस्लिम पब्लिक स्कूल से मैट्रिक कंप्लीट किया। उसके बाद प्री इंजीनियरिंग फ्रॉम हदफ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और 2025 में मैं बीएस कंप्यूटर साइंस फ्रॉम इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर ग्रेजुएशन की है। रिसेंटली मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में एज एन ऐप डेवलपर काम कर रहा हूँ। आज जो मैं ऐप डेवलपर हूँ इसी लैपटॉप की वजह से हूँ। ये लैपटॉप मेरी आमदन का ज़रिया रहा है क्योंकि इससे मैंने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स किए। मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंतहाई दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने केपीके के नौजवानों के लिए ये स्कीम लॉन्च की। शुक्रिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। मैं हूँ आपका विजन, बाइख्तियार नौजवान, मैं हूँ पाकिस्तानी। खातीन हज़रात, आपकी भरपूर तालियां। गालिब जाएं और प्राइम मिनिस्टर साहब आपको एक्नॉलेज करते हैं आपकी भरपूर तालियों में। खातीन हज़रात, शहीद का बेटा गालिब हसन और प्राइम मिनिस्टर साहब गालिब को रिकग्नाइज कर रहे हैं। खातीन हज़रात, ज़िला करक से खैबर पख्तूनख्वा की बेटी, बल्कि पाकिस्तान की बेटी माहम बतूल, आइए माहम बतूल की कहानी देखते हैं। मैं मेहनत से कामयाबी पे यकीन रखती हूँ, लेकिन बुनियादी वसाइल के बगैर सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलता। जैसे आज के साइबर एज में लैपटॉप और इंटरनेट के बगैर आला तालीम और अमली ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना नामुमकिन है, बिल्कुल ऐसी ही प्राइम मिनिस्टर जनाब नवाज शरीफ के लैपटॉप स्कीम से मिलने वाले लैपटॉप ने इस नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। I got my bachelor's degree from Khushal Khan Khattak University, Karak in Business Administration in 2021. हमारे इलाके में एजुकेशन फैसिलिटीज एक किस्म के ना होने की बराबर हैं, लेकिन मैंने हिम्मत जारी रखी और मेरी इंतहाई ख्वाहिश थी, बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाऊँ, अच्छी तालीम दिलवाऊँ, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी वो ख्वाहिश पूरी की। मेरी सबसे जो बड़ी बेटी है माहम बतूल, वो ग्रेड 17 में अस्करी बैंक करक में वो बतौर वो मुलाजमत करती है। और इस वक्त मैं अस्करी बैंक करक ब्रांच में एज ऑफिसर ब्रांच ऑपरेशन अपने खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ। ज़िले करक के एक छोटे से गांव हिमानी पलोसा सर से मैं हूँ माहम बतूल। शुक्रिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मैं हूँ आपका विजन, बाइख्तियार नौजवान, मैं हूँ पाकिस्तान की पहचान। खातीन हज़रात, माहम के लिए भरपूर तालियां। और माहम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। माहम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर स्टेज पे तशरीफ लाएं। और अस्करी बैंक के अंदर ग्रेड 17 की ये ऑफिसर है। खातीन हज़रात, करक की बेटी
खैबर पख्तूनख्वा की बेटी माहम बतूल। खातिन हज़रात, माहम बतूल आपसे गुफ्तगू करेंगी। माहम की आंखों में आंसू हैं और शी इज मूव्ड बाय द ओकेजन। लेडीज एंड जेंटलमैन, बेटा प्लीज। खातिन हज़रात, ये है प्राइम मिनिस्टर साहब का वो विजन कि माहम जैसी बेटियां करक से उठती हैं और आज प्राइम मिनिस्टर के सामने मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आपको प्राइम मिनिस्टर एक्नॉलेज करते हैं। बेटा प्लीज आप जाएं। शी हैज बीन ओवरकम बाय इमोशंस। वो बहुत ज्यादा इमोशनल है और वजीर आजम इन द लिटरल सेंस वालिद की तरह इन बच्चों से प्यार करते हैं। आपकी भरपूर तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन। खातिन हज़रात, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, ये 10 लाख लैपटॉप्स नहीं है, ये 10 लाख अज़्मो हिम्मत की वो कहानियां हैं जिन्हें वजीर आजम की क़यादत में लिखा गया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी भरपूर तालियां वंस अगेन। खातिन हज़रात, लकी मरवत से वरीशा ईमान साहिबा मौजूद है। इनको इस साल लैपटॉप मिलेगा। ये अपने ख्यालात का इजहार करेंगी। आपकी भरपूर तालियों में लेडीज एंड जेंटलमैन, वरीशा ईमान। Honorable Prime Minister Shehbaz Sharif, teachers and students, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वरीशा ईमान है और मेरा ताल्लुक़ लकी मरवत के एक गाँव शहबाज खेल से है। मेरी फैमिली, मेरे इलाके में बज़ाते ख़ुद और मेरी यूनिवर्सिटी के लिए ये एक एज़ाज़ की बात है कि मैं यहाँ पर खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के सामने अपने ख़यालात का इजहार कर रही हूँ। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत से BScs कर रही हूँ और मेरा ताल्लुक़ तो KPK से है, लेकिन मैं PM साहब को बताना चाहती हूँ कि आपकी PIF स्कॉलरशिप के थ्रू मैं मुफ्त तालीम हासिल कर रही हूँ। PIF स्कॉलरशिप पंजाब स्कॉलरशिप थी, लेकिन आपकी भतीजी, आपकी बेटी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, वो आपकी इस लेगेसी को पूरे पाकिस्तान में चला रही हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैंने बोर्ड में जब पोजीशन हासिल की तो 2025 में पेफ प्रोग्राम के थ्रू मुझे स्कूटी भी मिली। इसके अलावा मेरे लिए सबसे खुशी की बात है कि मैं प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम के लिए भी सेलेक्ट हुई हूँ इस साल, और वो मुझे मिलने वाला है इंशाल्लाह। एंड आई नो एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट इट वुड बी वेरी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल फॉर मी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तमाम कामयाबियाँ मेरे वालिदैन की दुआओं से हैं और अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। आखिर में मैं यही कहूँगी कि अगर मेरी तरह KPK और पाकिस्तान के हर स्टूडेंट को इसकी मेहनत और लगन का सिला मिले तो वो भी आसमां छू ले। शुक्रिया PM शहबाज शरीफ। मैं हूँ आपका रोशन विजन, बाइख्तियार नौजवान। मैं हूँ पाकिस्तान की पहचान। शुक्रिया। एक और नौजवान से आपकी मुलाकात करवानी है। इनके वालिद पाक फ़ौज में थे और 2006 में वाना के अंदर उन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए जामे शहादत नोश किया। आज प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन के तहत मेरिट की बुनियाद पर इनको लैपटॉप मिलेगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा एमल अब्बास साहब से कि वो आए और इजहार ख्याल करें, और मेरा दिल करता है कि शहीद के बेटे के लिए स्टैंडिंग ओवेशन होनी चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, एमल अब्बास और प्राइम मिनिस्टर साहब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं शहीद का बेटा एमल अब्बास। मजीद तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू सर। एमल। ऑनरेबल चीफ गेस्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम।
मेरा नाम एमल अब्बास है। मेरा वालिद साहब का नाम लांस नाइक पलकतार शहीद है। मैं अब्दुल वलीहान यूनिवर्सिटी से BSMLT का स्टूडेंट हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे लैपटॉप मिलने के लिए सेलेक्ट हो चुका हूँ। तो मैं सबसे पहले अपने वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का दिली शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी ख़ानदान की तरफ से, ख़ासकर अपनी माँ की तरफ से उनका दिली शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी बदौलत से आज मैं लैपटॉप से नवाजा। मेरे वालिद साहब 2006 में वज़ीरिस्तान वाना में शहीद हो गया था दहशतगर्दों के हाथों से, लेकिन ये दर्द आप कौन नहीं जानेगा। ये दर्द सिर्फ मुझे मालूम है कि एक शहीद का बेटा कैसा ज़िंदगी गुजार कर रहा है। आखिरी में फिर अपनी ख़ानदान की तरफ से, हमारे यूनिवर्सिटी अब्दुल वलीहान यूनिवर्सिटी से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का दिली शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू PM पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, थैंक यू। एमल, हमें आप पर और आपके वालिद पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म आपको रिकग्नाइज करेंगे। वज़ीर आज़म के बाद जाएँ ख़ातीन और हज़रात, शहीद का बेटा एमल अब्बास, ये गाजी, ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, तो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। आज हरीपुर के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर के अंदर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का चाको चौबंद दस्ता होनहार तलबा और तालिबात को गार्ड ऑफ ऑनर प्रेजेंट करता है। मैं होनहार तलबा और तालिबात को कहूँगा कि खड़े होकर इस गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना करें। ये गार्ड ऑफ ऑनर आपके लिए है वज़ीर आज़म के विजन के तहत। लेडीज एंड जेंटलमैन, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का ये चाको चौबंद दस्ता लैपटॉप रेसिपिएंट्स को गार्ड ऑफ ऑनर प्रेजेंट करेगा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का यह चाको चौबंद दस्ता मिली नगमे और मिली नगमों की धुनें बिखेरता हुआ अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा। ख़ातीन हज़रात, हमारे यहाँ पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ भी मौजूद हैं जो ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में प्राइम मिनिस्टर साहब के विज़न को इम्प्लीमेंट करने में बड़ा ही कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनाब बाबर नवाज़ साहब, मेंबर नेशनल असम्बली से, कि वो आएँ और इजहार ख्याल करें। आपकी भरपूर तालियों में लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सन ऑफ द सॉइल, PM साहब के विजन को खैबर पख्तूनख्वा में हरीपुर में इम्प्लीमेंट करने में बड़ा ही शानदार काम कर रहे हैं। आपकी भरपूर तालियों में बाबर नवाज़, मेंबर नेशनल असम्बली। जनाब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और इस हाल में मौजूद दीगर पार्लियामेंटेरियंस और मुअज़्ज़ज़ीन, असातिज़ा इकराम और मेरे अज़ीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जब हरीपुर का नाम आता है तो यहाँ पे चूँकि सदर पाकिस्तान से लेके वज़ीर ख़ारजा और बहुत से ओहदों पे रहे लोग और समझते हैं कि शायद हरीपुर बहुत ही कोई तरक्की याफ्ता इलाका होगा, लेकिन कायदे मोहतरम यहाँ के लोग आज भी आपकी तरफ देख रहे हैं। हमारी इलेक्शन कैंपेन उसमें खालिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर के लिए वेमेन कैंपस की बात हुई, यहाँ पे हॉस्पिटल की बात हुई। 13 साल से यहाँ पे बरसरे इक़्तिदार हैं जो उन्होंने यहाँ पे कोई सेहत की, कोई तालीम की सहूलियात नहीं दे सके। ये सूबा खंडर बन चुका है। उसकी वजह से आज वो लोग जो कहते थे कि यूथ उनके साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि आज यूथ मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ है। कायदे मोहतरम, आपका विजन है कि नौजवानों को तालीम देनी है, इनको आगे लेके चलना है। हमारी पख्तूनख्वा की रवायात के मुताबिक हमारी कई बच्चियाँ जो तालीम हासिल करना चाहती हैं, लेकिन वो सिर्फ़ इसलिए तालीम हासिल नहीं कर सकती क्योंकि उनके वालिदैन उनको को एजुकेशन में अलाउ नहीं करते, और वो बच्चियाँ चाहती हैं कि उनके लिए एक अलहदा से कैंपस हो
جہاں پہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں. تو قائد محترم اپنے ویژن کے مطابق ہمارے وومن کیمپس کا بھی اگر وہ کر دیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. خواتین حضرات، میں ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر صاحب کی ٹیم کے بہت ہی اہم رکن انجینئر امیر مقام صاحب سے کہ وہ آئیں اور اظہار خیال کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب، رانا مشہور صاحب، فیڈرل منسٹر صاحبان، ہمارے پارلیمنٹیرینز، ایچ ای سی کے اہل کاران، ایڈمنسٹریشن، پولیس افسران، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کی مستقبل میرے بہنوں اور بھائیوں جو میرے سامنے موجود ہے، السلام علیکم. مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے اور سوچتا ہوں کہ کہاں سے شروع کروں، مگر پرائم منسٹر صاحب ہماری صرف اتنی آپ کی جو کچھ آپ کر رہے ہیں سب کے سامنے پوری دنیا اس کا اعتراف کر رہے ہیں، صرف پاکستان میں نہیں. ابھی تو ہر ایک اگر کوئی بدترین مخالف کیوں نہ ہو، آج سے چند مہینے پہلے بدترین مخالف کیوں نہیں تھا، مگر اگر ہم ان کے ساتھ دلائل کرتے تو اس کے ساتھ بھی جواب نہیں کہ آپ کے خلاف کوئی بات کرے. مگر اس طرح میں جو شکریہ ادا کرتا ہوں کے پی کے کی پوری عوام کی طرف سے، ہزارہ کی عوام کی طرف سے، اور یاری پور کی عوام کی طرف سے، جس طرح اسی دن ہم نے آپ کو چترال میں پایا، ایک دور افتادہ علاقے میں، کتنی خوشی ہوئی ہے. اور آج آپ کو یہاں دوبارہ سامنے بیٹھ کر یا کے پی کے عوام کی درمیان، تو اس کے لیے میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے یہ مزید ڈیمانڈ رکھتا ہوں کہ اسی طرح خوشی کے موقع پر جہاں آپ وہی گئے، دان اسکول کی گراؤنڈ بریکنگ سرمنی ہوئی، آج آپ یہاں موجود ہیں، لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کے لیے آئے. ہمارے فیوچر مستقبل ان بچوں کے پاس کسی جگہ مثال مل سکتی ہے کہ آپ اتنے بڑے پارٹی کا لیڈر ہے اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور کوئی ایک سنگل مثال اس طرح نہیں کہ میرٹ کے بغیر کسی کو ایک لیپ ٹاپ ملا ہے. یہ ایک تاریخ اور ہسٹری ہے. ہری پور کی عوام کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو اعتماد اور ٹرسٹ آپ پر کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہی اعتماد جو انہوں نے کیا ہے اس پر آپ پورا اتریں گے. یہ جو دان اسکول کا آپ کا تحفہ ہے، اس سے مجھے احساس ہے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ ایک دان اسکول، کیونکہ اس کے ساتھ زمین آلریڈی موجود ہے، تو ہری پور میں ضرور ایک دان اسکول ان لوگوں کو دے رہے، یہ تحفہ اور گفٹ دے رہے. اور دان اسکول واقعی بہت بڑا گفٹ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے. وزیر اعظم نے جو عزم کیا تھا، جو خواب دیکھا تھا، آج پوری قوم اس خواب کی تعبیر دیکھ رہی ہے. خواتین و حضرات، میں ریکویسٹ کروں گا آج کی تقریب کے مہمان خصوصی عزت مآب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان سے کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن کا باضابطہ طور پر آغاز کریں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، پٹ یور ہینڈز ٹوگیدر فار پرائم منسٹر آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان محمد شہباز شریف. منیبہ خان یہ لیپ ٹاپ وصول کر رہی ہیں پرائم منسٹر صاحب سے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، پٹ یور ہینڈز ٹوگیدر. نبیہ حسیب لیپ ٹاپ وصول کریں گی پرائم منسٹر صاحب سے. احتشام شفیق، فرحان زیب آئیں اور اپنا لیپ ٹاپ وصول کریں. نور انور، انیسہ فیروز، اویس خان، ہما نثار اور ہما کے بعد امامہ اختر. بچوں، اب وہ لمحہ آ گیا کہ آج آپ کی بھرپور تالیوں میں وزیر اعظم پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر شفیق الرحمان، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہری پور، ہری پور یونیورسٹی کے ذی وقار فیکلٹی ممبرز اور ہری پور یونیورسٹی کے انتہائی ذہین فتین
قوم کے بیٹے اور بیٹیاں، آپ کے بہت لائق احترام والدین، انجینئر امیر مقام، فیڈرل منسٹر جناب سردار یوسف، فیڈرل منسٹر، اور فیڈرل منسٹر انفارمیشن عطا تارڑ صاحب، پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے کوآرڈینیٹر جناب رانا مشہود صاحب، اور ہزارہ کے ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ، آئی جی، چیف سیکرٹری کے پی، مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ مجھے آج یہاں پہ حاضر ہو کر بہت دلی خوشی ہو رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ نہیں بلکہ کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی اور بہت اہم وجہ یہ ہے کہ میں اس صوبے میں ہوں، خیبر پختونخوا، اور اس ہزارہ ڈویژن میں، ہری پور میں، اور یہ صوبہ بہت دلیر اور غیور عوام کا صوبہ ہے۔ اس صوبے کے غیور عوام کی بہادری اور عظیم قربانیاں، جو کہ کئی دہائیوں سے دہشت گردوں کے خلاف جس طرح اس صوبے کے عوام نبرد آزما ہیں، اس کے ساتھ یہاں کی پولیس، لا انفورسنگ ایجنسیز، افواج پاکستان، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آپ کی ان عظیم قربانیوں کی بدولت آج خداداد ملک پاکستان قائم اور دائم ہے، اور تاریخ آپ کی ان عظیم قربانیوں کو کبھی بھلا نہیں پائے گی، بلکہ ہمیشہ قیامت تک تاریخ آپ کی ان عظیم قربانیوں کو سنہرے حروف سے یاد رکھے گی۔ میں سمجھتا ہوں آج کے اس تقریب کے حوالے سے جو لیپ ٹاپس ابھی تقسیم کیے گئے ہیں اور پورے صوبے میں مزید تقسیم کیے جائیں گے، نہ صرف آپ اس کے یہ عظیم بچے اور بچیاں قوم کی مبارکباد کے مستحق ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر آپ کے والدین، جنہوں نے حلال کمائی سے آپ کو پڑھایا لکھایا، اور اس سے بڑھ کے آپ کے اساتذہ کرام، جنہوں نے بڑی محنت سے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کیا، اور آج آپ الحمدللہ نہ صرف قوم کے ہیروز ہیں بلکہ قوم کے عظیم معمار بننے جا رہے ہیں، اور یقیناً پاکستان کی تقدیر کی کنجی، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت آج پاکستان کے نوجوان نسل ہے۔ اس لیے میں نے ہمیشہ کہا کہ چاہے وہ لیپ ٹاپس ہیں، چاہے آج چین سے ہمارے 1000 بچے اور بچیاں پورے پاکستان سے، وہ بھی میرٹ پر، جو وفاق کے وسائل سے وہاں پر اعلیٰ ٹریننگ لے کے آئے ہیں زراعت کے میدان میں۔ اسی طریقے سے جب میں پنجاب میں خادم تھا، وہاں پر 600 بچوں کو میں نے چینی زبان سیکھنے کے لیے بھجوایا سرکاری خرچ پر۔ مگر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اب تو میں یہاں پر وفاق میں پاکستان کا ایک ادنا خادم کے طور پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جب میں پنجاب کا خادم تھا تو اس وقت بھی صرف صوبے کے بچے اور بچیاں پروگراموں میں شامل نہیں ہوتے تھے، پورے پاکستان کے بچے اور بچیاں، ان کا کوٹا ہوتا تھا، جن کو میں لیپ ٹاپ بھی دیتا تھا، ان کے لیے وظائف بھی دیتا تھا، چاہے وہ پیف کے وظائف ہیں۔ آج پیف، پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ، جس سے لاکھوں بچے اور بچیاں الحمدللہ آج انجینئرز بن گئے ہیں، وہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں،
وہ ہسٹورینز ہیں, لیکچررز ہیں, ٹیچرز ہیں, ان میں پیف کے وظائف میں بھی صوبے کے علاوہ پاکستان کے تمام علاقوں کے بچے اور بچیاں ان کا کوٹا شامل ہوتا تھا. کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا سفر کسی ایک یا دو صوبے کے اوپر نہیں ہے. میرا یہ ایمان ہے اور یہ پاکستان کی اساس اور بنیاد ہے کہ چاروں صوبے مل کر جب ترقی کریں گے تو پاکستان عظیم بنے گا انشاءاللہ. اور وہ کس طرح ہوگا؟ وہ صرف اور صرف محنت امانت اور دیانت سے ہوگا, وہ بھائی چارے سے ہوگا, وہ اتحاد سے ہوگا, وہ اتفاق سے ہوگا. اقبال نے یہ کہا تھا اسی اتحاد کو قائم کرنے کے لیے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. اور اسی میں ہماری ترقی کا راز موجود ہے, پنہاں ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. تو خیبر پختونخوا کے عظیم فرزندوں, قوم کے عظیم بیٹوں اور بیٹیوں, میں آپ سے آپ کی خدمت میں بڑی انکساری کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, معافی چاہتا ہوں, میرے مکے سے وہ مائک بند ہو گیا. یہی وہ موقع تھا افواج پاکستان کا 6 مئی اور 10 مئی کے دوران. یہ وہ موقع تھا افواج پاکستان کا 6 مئی اور 10 مئی کے دوران جو جنگ لڑی گئی کہ جس سے کہ جو مودی سرکار ہے اس کو وہ سبق سکھایا گیا کہ وہ زندگی بھر وہ سبق کبھی بھولے گا نہیں مودی سرکار. اور وہ کیا تھا؟ بخدا میں آپ کو بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پورے پاکستان کے کروڑوں عوام کی, ماؤں کی, بزرگوں کی دعائیں تھیں جو تہجد کے وقت سربسجود تھے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اے اللہ تعالیٰ اس قوم کو فتح نصیب کر اور افواج پاکستان کو ہندوستان کے اوپر وہ عظیم فتح عطا فرما کہ پاکستان کا جھنڈا دنیا میں اس طرح آگے اتنا اونچا اڑے کہ کسی اور کو ہمت نہ ہو کہ اس کے قریب آئے. اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کی دعائیں سنی اور 10 مئی کی صبح اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح عظیم عطا فرمائی. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی, آپ کو عزت دی. وہ میری عزت نہیں تھی, وہ پاکستان کی عزت تھی. اور وہ کس طرح ہوئی کہ اس مارکے میں, جس کو مارکے حق کہتے ہیں, اس میں افواج پاکستان نے آپ کی قوم کی دعاؤں سے وہ مارکا حاصل کیا, وہ فتح حاصل کی کہ دلی سے لے کے بامبے تک اور بنگال سے لے کر وہ گجرات تک ہندوستان یہ شکست کبھی فراموش نہیں کر سکے گا. اور یہ وہ عزت ہے پاکستان کو ملی جو آج پوری دنیا میں آج اس کی تکریم اور اس کا احترام کیا جاتا ہے, چاہے وہ دوست ممالک ہوں, برادر ممالک بہت خوش, اور دشمن جو ہیں وہ حیران ہیں. اور وہی F-17 تھنڈر جہاز جس میں ہوائی فوج کی پوری انوویشن, وہی الفتح میزائل جو ہماری بڑی فوج نے جو داغے ہندوستان کے اندر, یہ میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم تھا اور آپ کی دعائیں تھی پوری قوم کی اور افواج پاکستان کی. وہ بہادر و شجاعت
جس نے قیامت تک انشاءاللہ اس فتح کو وہ تاریخ اور تاریخ دان یاد کرتے رہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میں آپ اپنے قوم کے عظیم بچوں اور بچیوں کی خدمت میں یہ کہنے آیا ہوں کہ یہ لیپ ٹاپ یہ وہی لیپ ٹاپ ہے. جب کووڈ آیا تو پھر میں کسی یہاں پر نہ پارٹی کے نام لوں گا نہ کسی لیڈر کا نام لوں گا. اس زمانے میں پنجاب میں مجھ پر نشتر چلائے جاتے تھے کہ لیپ ٹاپ شہباز شریف اسٹوڈنٹس کو رشوت کے طور پر دے رہا ہے. مجھے اس کا دکھ تھا, لیکن الحمدللہ میرا ضمیر بہت مطمئن تھا کہ 100% میرٹ کے اوپر آج تک 6 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے ہیں. 100% میرٹ کے اوپر ایک کوئی مثال نہیں جو میرٹ کے علاوہ ہے. اور پھر یہ وہی لیپ ٹاپ ہے جب کووڈ آیا تو ہمارے ان عظیم بچوں اور بچیوں نے نہ صرف اسی لیپ ٹاپ سے تعلیم جو ریموٹ ایجوکیشن وہ حاصل کرتے رہے, اپنا اس کو آڑے نہیں آنے دیا کووڈ کی بیماری کو. آج میں سمجھتا ہوں کہ اس لیپ ٹاپس کے ذریعے ہزاروں بچے اور بچیاں, اگر لاکھوں نہیں ہزاروں بچے اور بچیاں آج وہ جناب اس ہنر کے ذریعے اپنی بڑی عزت کے ساتھ اپنی جناب اپنا انکم کماتے ہیں اور پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ کرتے ہیں تھرو سافٹ ویئر پیکیج اینڈ آل دیٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم, بچوں کو تعلیم کا حق جو ہے وہ ہمارا فرض اول ہے. تو میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹریننگ کے لیے, جس طرح میں نے بتایا آپ کو کہ زراعت کے لیے اور دوسرے ڈیلیگیشن بچوں اور بچیوں کو وہ میرٹ کے اوپر میں نے بھجوائے, AI کی جدید ٹریننگ کے لیے پورے پاکستان سے بشمول KP صوبے کے بچے اور بچیوں کے میں وفود باہر یورپ بھجواؤں گا, چائنا بھجواؤں گا, تاکہ اس کی تعلیم حاصل کر کے آئیں اور پھر آ کر اپنی قوم کی خدمت کریں. میں یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو اس وقت معیشت ہے وہ منجدار سے نکل آئی ہے. ہچکولے کھا رہی تھی 2023-24 میں, ڈیفالٹ سے پاکستان بچ گیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اب وہ میکرو لیول پر مستحکم ہے میکرو لیول پر, لیکن اب اس میں گروتھ لے کے آنی ہے. اکانومی, ہماری جو انڈسٹری, ایگریکلچر, IT, مائنز اینڈ منرلز, امپلائمنٹ, پروڈکٹیو امپلائمنٹ, پروڈکٹیوٹی, یہ تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں جدید علوم کے ساتھ. آج اگر پاکستان کی ٹیکسٹائل یا پاکستان کی جو دوسری انڈسٹری ہے وہ قرب و جوار کی جو انڈسٹری کی جو ایفیشنسی ہے ان کا مقابلہ اگر نہیں کر پا رہی تو یہ ایک دن کا قصہ نہیں ہے, یہ دہائیوں کا سفر ہے جو ہم نے خواب خرگوش پہ اپنا ضائع کر دیا. مگر جو ہو گیا. I mean, there's no point in crying over this unspilled milk. Now what we have to do is to stand up and accept the challenge and move forward in unison. تو میرا ایمان ہے کہ اگر پاکستان کی یہ یوتھ جو ہے, پاکستان کی حکومت, صوبائی حکومتیں, عوام مل کر اگر فیصلہ کر لیں کہ ہم نے نہ صرف ماضی کے نقصانات کا خاتمہ کرنا ہے بلکہ اب آگے چل کر ہم نے باقی قوموں سے آگے بڑھنا ہے, تو بخدا میں بلا خوف تردید آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی اور پاکستان اقوام عالم میں اسی مقام پر پہنچے گا معاشی طور پر جس طرح ہم عسکری طور پر پہنچے ہیں. مگر وہ کس طرح ہوگا؟ وہ جادو ٹونے سے نہیں ہوگا, وہ اقبال کے ان اشعار سے ہوگا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے, اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے, کو زیب گلو کر لے. آج اس عظیم تقریب میں میں ایک مرتبہ پھر آپ کے والدین گرامی, ان کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے آپ کو پڑھایا لکھایا. آپ کے اساتذہ کرام چاہے وہ کرک میں ہیں یا پشاور میں ہیں, یہاں پر ہری پور میں ہیں یا جہاں پر بھی ہیں, جنہوں نے آپ کو بہت عرق ریزی کے ساتھ تعلیم آپ کو کا جو شعور دیا. میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ اس قابل بنیں
تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ابھی یہاں پہ ماہم بطول جو بیٹی ہے وہ جذبات میں مغلوب تھی جب وہ اسٹیج پہ تشریف لائی، مگر اس کے جذبات نے ہمیں سب کو بہت متاثر کیا. اس طرح یاسر اقبال جو ایک یتیم بچہ، اس کے والد اس کو داغ مفارقت دے کر اس دنیا سے کوچ کر گئے، اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ لکی مروت کی قوم کی بیٹی وریثہ، انہوں نے کس طریقے سے کن حالات کا مقابلہ کیا. اور پھر ایمل عباس آپ نے دیکھا کہ ایک لانس نائک شہید کا بیٹا 2006 میں اس کے والد گرامی شہادت کے جام نوش کر کے اس دنیا سے چلے گئے، اور دنیا کے اندھے تھپیڑے اس بچے نے جس عظمت سے اپنے والدہ کی دعاؤں سے جس طرح برداشت کی، اور آج الحمدللہ یہاں پر فرنٹ رو میں بیٹھے ہیں. یہ جو ابھی پولیس نے آپ کو گارڈ آف آنر پیش کیا، وہ مجھے نہیں، وہ آپ کو پیش کیا. میں گارڈ آف آنر لینے کا قائل ہی نہیں، اس لیے کہ مجھے جس منصب پہ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے، اگر میں اپنی اس ذمہ داری کو پوری طرح ادا کر دوں تو میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ ول بی مائی لیگیسی. تو یہ گارڈ آف آنر آپ کو پیش کیا گیا، آپ کی عزت، آپ کی محنت، آپ کی قابلیت آپ کو دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس محفل کے حوالے سے بہت جذباتی ہم نے مناظر دیکھے، اور وہ بالکل وہ جنون تھے. اس نے ہم سب کی ہمت کو بھی باندھا. اور دیکھیے کہ یہ لانس نائک جو شہید ہو گئے، خود شہید ہو گئے، یہ بیٹا یتیم ہو گیا، مگر لاکھوں قوم کے بیٹے اور بیٹیاں یتیم ہونے سے بچ گئے. اسی طریقے سے جو کوئی افسر فوجی ہو، پولیس کا ہو، لا انفورسنگ ایجنٹس کا ہو، ایک سپاہی ہو، وہ جب قربانی دیتا ہے قوم کے لیے، اس سے بڑی قربانی دنیا میں اور کوئی نہیں. اور اس کی عظمت کرنا، اس کا احترام کرنا، یہ ہمارا فرض ہے. اور جو کوئی بھی ہو اس کا اگر مذاق اڑائے، اس کی تضحیق کرے، تو نہ دنیا میں اس کو جگہ ملے گی، نہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا. کہ شہادت کا جو مقام ہے، قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آج جن چیلنج سے گزرا ہے اور گزر رہا ہے، یہ پوری قوم ہم اکٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ پھر پاکستان کی رفتار کو کوئی نہیں پکڑ سکے گا، اور پاکستان دنیا میں انشاءاللہ اپنا کھویا ہوا مقام معاشی طور پر، سماجی طور پر انشاءاللہ حاصل کر کے رہے گا. صرف اگر کسی چیز کی کمی ہے، دا ول ٹو ڈو، اگر ہم اس کا فیصلہ کر لیں تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ. میں آخر میں یہاں پر جو مطالبے کیے جو بابر خان صاحب نے، جو ان کو مبارک ہو، وہ انہوں نے الیکشن جیتا، اور تمام یہاں کی ہماری پی ایم ایل کی لیڈرشپ کو، کیپٹن صفدر کو، انہوں نے بڑی محنت کی. میں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہاں پر آئی جی پولیس، ہی از اے ویری آنیسٹ پرسن، آئی نو ہم فرام پنجاب، اور وہ بڑی جاں فشانی سے وہ کام کر رہے ہیں، اور سی ڈی ڈی اور پوری طرح پولیس کو آرگنائز کر رہے ہیں، اور بڑی محنت سے میں آئی وش ہم بیسٹ آف لک. چیف سیکرٹری بیٹھے ہیں، اور ان کو بڑا شغف ہے کہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کو تیزی سے آگے بڑھایا جائے. تو اس کے لیے میں آج سب سے پہلا یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہری پور کے لیے فل فار دانش اسکول کا میں اعلان کر رہا ہوں جناب. اور اس دانش اسکول کا اس دانش اسکول کا ماڈل وہی ہوگا جس کا میں نے پنجاب میں جس کی بنیاد رکھی تھی کہ بچیوں کے لیے علیحدہ اور بچوں کے لیے علیحدہ، ان کی ایجوکیشن، ان کی رہائش گاہ، ڈومیٹریز، ان کی خوراک، کھیل کود کے میدان بالکل سیپریٹ ہوں گے، ٹوٹلی بچیوں کا علیحدہ اور بچوں کا علیحدہ. یہ پنجاب میں یہی ماڈل تھا. اب باقی بلوچستان میں اور گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں یہی ماڈل میں پروموٹ کر رہا ہوں. اسی طریقے سے یہاں پر بہت ہی جائز مطالبہ ہے
کہ جو ہمارا کلچر ہے KPK کا، وہ اس کا ہمیں بھرپور اس کا احترام کرنا چاہیے. اور اسی حوالے سے یہاں پر میں ہری پور میں جو خواتین کے کیمپس کا علیحدہ بنانے کا میں اعلان کرتا ہوں یہاں پر، اور اس کو انشاءاللہ ہم فی الفور ہم یہاں پر بنائیں گے. باقی جو پلاٹوں کی بات کی ہے وہ میرٹ پر ہوگا. میں پلاٹوکریسی پہ یقین نہیں کرتا. جو اگر حق بنتا ہوگا ان کو دیں گے. اس کے لیے میں ایک کمیٹی بنا دوں گا انشاءاللہ، اور اس کمیٹی کو میں ٹاسک دوں گا کہ جو جائز قانون اور انصاف کا تقاضا ہے اس کو کریں. ایک آپ نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر چک ہائی پل برائے ہری پور ہسپتال اور یونیورسٹی کے لیے یہ 28 کلومیٹر کی روڈ ہے. یہ برج کتنا بڑا برج ہے یہ جی. یہ میں اس شرط پر اس برج کا میں اعلان کر رہا ہوں کہ آپ تعلیم کو برج کریں گے انشاءاللہ. میں آخر میں اپنی قوم کے عظیم بچوں اور بچوں کے لیے اقبال کے اس شعر پر بات ختم کرنا چاہوں گا. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمند. پاکستان. وزیراعظم شہباز شریف یونیورسٹی آف ہری پور میں لیپ ٹاپ کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ KPK بہادر عوام نے ملک کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. تاریخی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی. آپ کی قربانیوں کی بدولت ملک میں امن قائم ہوا. آپ قوم کے ہیروز اور عظیم معمار بننے جا رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین سے 1000 بچے زراعت کی اعلیٰ ٹریننگ لے کر آئے ہیں. پنجاب سے بھی 600 نوجوانوں کو چینی زبان سیکھنے کے لیے سرکاری خرچ پر بھجوایا گیا ہے. نوجوان نسل ملک کی ترقی کی ضمانت ہے. میرا ایمان ہے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا سفر کسی ایک یا دو صوبے سے نہیں.